السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, روز ہم پروگرام جب آپ کے لیے آبویسلی لے کر آتے ہیں تو بہت سی ڈسکشنز ہوتی ہیں اس سے پہلے, اور یہ ایک بڑی فنشڈ پروڈکٹ ہوتی ہے جو آپ کے سامنے آتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں اچھے ٹاپکس کو سلیکٹ کیا جائے. آج جب ہم بات کر رہے تھے کل, انفیکٹ آپ کو جب جاتے وقت پروگرام ختم ہو رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ جی کل ہم بات کریں گے کہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس وقت. تو کچھ عرصہ پہلے جب افواہیں اڑتی تھیں کہ جی گورنمنٹ جا رہی ہے 3 مہینے دے دیے 4 مہینے دے دیے, تو بات ہوتی تھی کہ جی یہ ایسی فیک ڈیڈ لائنز ہیں. کوئی پلازیبل بات ایسی, کوئی پروپوزیشن سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسے کیسے گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اب ایک آج کل ذرا ہم نے دیکھا ہے کہ ہوا تیز ہے, یہ افواہ نہیں ہے, ایک پروپوزیشن ہے, ممکنہ پروپوزیشن, یعنی کہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ غیر آئینی نہیں ہے, ہو سکتا ہے, آئین میں اس کی پروویژن موجود ہے. اب اس کی بات جب کی گئی تو پھر سیٹھی صاحب ایز یوزول انہوں نے فون گھمائے ادھر ادھر 2-4, کوئی ایک آدھ میں نے بھی گھما لیا, تو پتہ چلا کہ جی اس بات میں تھوڑا بہت دم ہے. اور اس کا تھوڑا سا ثبوت آج ہمیں اس طرح ملا کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے آج مختلف صحافیوں کی ملاقات ہوئی لاہور میں, تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑے جوش سے کہا کہ پارلیمنٹ ہماری طاقت ہے اور نواز شریف صاحب جو مرضی کہتے رہیں وہ ہمارے ساتھ ہے. اب یہ بات آج کے اس ریفرنس میں اور ہمارے جو ٹاپک ہے اس کے ریفرنس میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. تو سیٹھی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور یہ سسپینس بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے کیا ہے, کہ ایسا کون سا آئینی طریقہ ہے جس سے شاید گورنمنٹ چلی جائے یا گورنمنٹ ختم ہو جائے. سیٹھی صاحب, کچھ دن پہلے ہم ایسے ہی ڈسکس کر رہے تھے پاسبلٹیز رجیم چینج کی, تو ایک پروپوزیشن ہم نے انفیکٹ ڈسکس کی جس میں آپ نے کہا کہ آرٹیکل 190 کے ذریعے فوج کو بلایا جا سکتا ہے کہ جی ایک نئی ڈیفینیشن دی جا سکتی ہے لا آف نیسیسٹی کو, جی کہ آپ آئیں اور آئین کی حفاظت کے لیے آپ اقدامات کریں. فوجی انٹرونشن ہوگی لیکن اس دفعہ آئین توڑنے کے لیے نہیں, آئین کی حفاظت کے لیے. اس دفعہ جو بات جو پروپوزیشن ہے وہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, جس کی آئین میں بھی ایک پروویژن موجود ہے. ایک آئینی طریقہ ہے کہ اگر جو مختلف ممبران ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ یہ محسوس کریں کہ ان کو وہ چاہتے ہیں کہ رجیم چینج ہو اور پرائم منسٹر صاحب کو وہ فیور نہیں کر رہے اینی لانگر, تو وہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس یعنی کہ تحریک عدم اعتماد لا سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب. نہیں, مطلب آپ کا کہ صرف وہ راستہ نہیں ہے, جی ہاں یہ راستہ بھی ہے, سپریم کورٹ اور فوج اکٹھی ہو جائے, ایگزیکٹلی وہ راستہ کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ بھی نکل سکتا ہے, اور وہ بھی آئین کے مطابق ہو, آئین کے مطابق, اور رجیم چینج بھی, اور رجیم چینج بھی ہو, وہ بھی نہ ہو, کانسٹیٹیوشنل وائلیشن بھی نہ ہو. تو کیا کوئی ایسی صورتحال نکل سکتی ہے, یہی سوال, کہ جو لوگ تبدیلی چاہتے ہیں وہ تبدیلی لیں, وہ تبدیلی اور کسی طریقے سے لے 190 آرٹیکل کے جو تحت نہیں کوئی اور کسی اور آرٹیکل کے تحت, غالباً 58(2)(a جی 58(2)(a جی 58(2) 58(2) کیا چیز ہے. اچھا, یہ میں دیکھ رہا تھا, میں لایا ہوں اس کا فوٹو کاپی اس آرٹیکل کی, مختصراً بیسیکلی 58(2) not 2B, 2B ختم ہو چکا, 18th امینڈمنٹ میں وہ ختم ہو چکا. ہاں جی, 58(1) and 2, that's it. 58(1) جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ایسی صورت ہو کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے, تحریک عدم اعتماد وہ ہو جائے, اور جو حکومت ہے وہ اپنا ووٹ کانفیڈنس کا یا میجورٹی نہ دکھا سکے, تو پھر پریزیڈنٹ صاحب کسی اور کو جو دکھا سکے میجورٹی, ان کو کہیں کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں اور آپ پرائم منسٹر بن جائیں اور گورنمنٹ بنا لیں. بالکل ٹھیک. اور اگر اور کوئی نہ میجورٹی اکٹھی کر سکے تو پھر پریزیڈنٹ صاحب پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر دیں اور ایک نیا الیکشن کال کر لیں. بالکل ٹھیک. صرف فیڈرل گورنمنٹ, پھر فیڈرل گورنمنٹ, ٹھیک, وفاقی حکومت کا نیا الیکشن کال کر لیں. بالکل. تو اس کے تحت اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے, حکومت اپنی میجورٹی نہیں دکھا سکتی, اس کے جو ساتھی ہیں اس وقت کولیشن پارٹنرز ان میں سے 1-2 ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, اور حکومت اپنی میجورٹی نہیں دکھا سکتی, کوئی اور صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں میرے پاس میجورٹی ہے, تو پریزیڈنٹ صاحب کہیں گے دکھائیں اپنی میجورٹی, اور وہ کھڑے ہو کے اپنی میجورٹی دکھانے کی کوشش کرتے, ان کو بھی نہیں ملتی.
ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, مگر میجورٹی نہیں ملتی. کیونکہ اس وقت جس طریقے سے پارلیمنٹ کا سٹرکچر بنا ہوا ہے, جو سیٹیں ہیں جی, اس میں مطلب ہے کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے, کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے, اور 4-5 پارٹنرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. گورنمنٹ بنانے کی کسی کے پاس اکثریت نہیں, تو وہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنے گی. بالکل. تو اگر وہ دوسرا پارٹی بھی نہیں بنا سکتی تو پھر صدر صاحب کہیں کہ جی نئی الیکشن. اب جو لوگ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ کر رہے ہیں وہ کسی کے اشارے پہ کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے ہمیں تو نہیں انہوں نے کر دینا, کسی کے اشارے پہ ہونا, اور ان کے کوئی آبجیکٹیوز ہوں گے نا کہ اس سے حاصل کیا کیا جائے. تو حاصل کیا کرنا ہے, یہ تو نہیں کرنا کہ زرداری صاحب کی حکومت نکال کے نواز شریف صاحب کی حکومت لانی ہے, وہ تو مقاصد ہو نہیں سکتا نا. اگر وہ ہوتا تو اب تک میاں صاحب نے کر دینا تھا, مگر وہ میاں صاحب کر نہیں سکتے اس لیے کیا نہیں. تو کوئی اور چاہے گا نا کہ نہ میاں صاحب رہیں نہ زرداری صاحب رہیں اور ایک نئی الیکشن کال ہو جائے. مگر جن لوگوں نے یہ پلان بنایا ہے یا بنا رہے ہیں یا بنانا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں, وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائے, کیونکہ الیکشن ہو گئی تو پھر پتہ نہیں کیا کس قسم کی وہ ڈیوائیڈڈ قسم کی رجیم آتی ہے, اور کولیشنز بنتی ہیں, اور ڈویژنز ہوتی ہیں, اور کرپشن ہوتی ہے, ہنگ پارلیمنٹ ہوتی ہے, اس میں تو اور بھی کرپشن ہوں گے. تو وہ ظاہر ہے وہ یہ ان کی یہ کوشش ہوگی کہ جیسے ہی پریزیڈنٹ صاحب ایک نئی الیکشن کال کریں تو سپریم کورٹ کے اندر کوئی پٹیشنز آ جائیں کہ ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, سیلاب ہے, ٹیررزم ہے, کوئی ٹیررزم کے اور انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی پرابلم بن جاتا ہے, ایمرجنسی کا پرابلم بن جاتا ہے, انڈیا کے ساتھ جنگ کے امکانات شروع ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے, جو لوگ چاہیں تو بنا سکتے ہیں. تو اس صورت میں سپریم کورٹ کے نہیں, ابھی الیکشن کا وقت نہیں, ابھی ہم ایک انٹرم گورنمنٹ وہ لیگلائز ہو جائے, ٹھیک, اور ٹیکنوکریٹس, اور اس کو پھر سپریم کورٹ جو ہے موقع دے دے کہ 3 مہینے نہیں 6 مہینے 9 مہینے 1 سال جتنا بھی. تو وہ جو جیسے بنگلہ دیش ماڈل کی طرف اشارے ہوتے رہتے ہیں کہ نہ میاں صاحب رہیں نہ زرداری صاحب رہیں, کوئی ٹیلر میڈ چیز بنا لی جائے سپریم کورٹ کی حفاظت لے کے یا ان کی اجازت لے کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنیجو صاحب کی گورنمنٹ ضیاء الحق صاحب نے ڈسمس کی 1988 میں غالباً, تو اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کو انڈر دی کانسٹیٹیوشن 90 دن کے اندر الیکشن کرانے تھے. اگست میں وہ فارغ ہو گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے, اور اس کے بعد غلام اسحاق صاحب نے سپریم کورٹ سے اجازت لی کہ ہم فوراً الیکشن نہیں کروا سکتے, ہمیں پوسٹ پون کرنے کی اجازت دی جائے. تو الیکشنز پھر پوسٹ پون ہو گئے تھے اکتوبر نومبر تک, پھر محترمہ نومبر کے الیکشنز میں آئیں, اور اس وقت تک 6-7-8 مہینے ہو چکے تھے. تو مطلب ایک پریسیڈنس بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو تو سپریم کورٹ کی اجازت سے الیکشنز پوسٹ پون ہو سکتے ہیں. کا آئین کے اندر ایک کلاز ہے جو کہتا ہے, جس کا میں انگریزی میں اپنی زبان میں کہہ دیتا ہوں, لیگل زبان تو مجھے آتی نہیں ہے, کہ اینی تھنگ دیٹ از سپوز ٹو بی ڈن ان اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, اف اٹ از ناٹ ڈن it will not necessarily mean that it is unconstitutional or illegal. Meaning کہ اگر 90 دن میں ایک چیز ہونی ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ نہیں ہو سکتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غیر آئینی ہے. اگر سپریم کورٹ اجازت دے دے تو وہ پھر آگے بھی ہو سکتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف جائیں گے ان کا مقاصد یہی ہوگا کہ نہ زرداری صاحب کی گورنمنٹ گر جائے, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نہ بنے, اور ایک نئی الیکشن کال ہو اور اس الیکشن کو پوسٹ پون کرا دیا جائے سپریم کورٹ کے ذریعے. سیٹھی صاحب ہم بریک پر آ جائے گی. ہم اپنے ناظرین کو اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے نیشنل اسمبلی میں, یعنی کہ قومی اسمبلی میں 340 کا ہاؤس ہے اس وقت, 342 ہوتے ہیں, ایک پہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے آپ دکھانا چاہیں گے کہ اس وقت نمبرز گیم کیا ہے, پارٹی پوزیشن کے کس اور کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس لانچ ہو سکتا ہے, نہیں, کیا قانون کیا کہتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیا کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. ابھی اس وقت ناظرین ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ پارٹی پوزیشن کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی 127 نشستیں ہیں, پی ایم ایل این کی 90, پی ایم ایل کیو 51, ایم کیو ایم 25, اے این پی 13, جے یو آئی ایف 8, اس کے علاوہ پی ایم ایل ایف یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی 5, نیشنل پیپلز پارٹی 1, بی این پی عوامی 1, پاکستان پیپلز پارٹی شیرپاؤ 1, اور آزاد ارکان جن میں فاٹا بھی شامل ہے 18, یعنی کہ ٹوٹل 340 کا یہ ہاؤس ہے. اس وقت 342 ہوتے ہیں یہاں پر, اور ایک جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے وہاں لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے وہ بھی ٹرائبل ایریاز کی, وہاں پر الیکشن نہیں ہو سکا تھا, اور ایک ضمنی الیکشن 20 اکتوبر کو ہوگا. تو اس وقت 340 کا ہاؤس ہے. قانون کے تحت 68 یعنی کہ 68 چاہیے, 68 ممبرز چاہیے
تحریک عدم اعتماد کو ٹیبل کرنے کے لیے. مطلب 20% آف دا ٹوٹل 20%. 20% تو 340 کا 20% کوئی 68 کے قریب 68 کے قریب بنتا ہے. تقریباً 68 ممبران چاہیے اس کو ٹیبل کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے. کامیابی کے لیے کتنی چاہیے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے ایک بریک کے بعد, کیونکہ بریک کے بعد جب ہم آپ کا واپس آئیں گے تو سیٹھی صاحب ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ کہ کس طرح کے پروپوزیشن بن سکتی ہے, کون لانچ کر سکتا ہے, اور پھر یہ ڈیبیٹ شامل ہوگی اس کا آبجیکٹو کیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.